معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ بدر کی بعض جزیات کو سیرت النبی کے باب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ صحابہ نے غزوہ بدر میں کس طرح شجاعت کا، دلیری کا اور جذبہ جہاد کا اور شہادت کے شوق کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے بعض واقعات گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھے تھے، ایک دو واقعات کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سعد اور خیثمہ باپ بیٹا ہیں اور دونوں ہی بدر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آپس میں تکرار ہو گئی، بیٹا کہنے لگا بابا مجھے جنگ میں شامل ہونے دیجئے، باپ کہنے لگا بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، میں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا اللہ کی قسم اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا یا جہاد کا معاملہ نہ ہوتا یا شہادت کی آرزو نہ ہوتی تو میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا۔ باپ اور بیٹے کی تکرار جہاد کے لیے ہو رہی ہے، باپ اور بیٹے کا آپس میں مکالمہ شہادت کے شوق کے تحت ہو رہا ہے۔ فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے کی بجائے کرا ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ صحابہ تھے جو کرا ڈال رہے ہیں کہ کون جہاد میں شریک ہوگا۔ یہاں پہ جہاد کا اعلان ہو جائے تو جس کا کرا نکلے کہ اس نے شامل ہونا ہے، شاید وہ چھپتا چھپاتا پھرے ساری زندگی کے لیے۔ یہاں پہ کرا ڈالا جا رہا کہ نہیں میں شریک ہوں گا، نہیں میں شریک ہوں گا۔ کرا اللہ تعالیٰ نے سعد کے نام کا نکالا اور پھر انہوں نے اس جنگ میں جام شہادت کو نوش کیا۔ عمیر بن ابی وقاص بھی بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کو واپس بھیجا تھا، آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا۔ عمیر کو بھی کہا کم عمر ہے واپس چلا جا۔ عمیر زاروں کتار رونا شروع ہو گیا، اللہ کے رسول میں کیسے کم عمر ہوں، میں تلوار چلانا جانتا ہوں، میں لڑنا جانتا ہوں۔ یہ دیکھیے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ رسول اللہ کے سامنے کرنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے کو دیکھ کے خوش ہو گئے اور مسکرانا شروع ہو گئے اور ان کی تلوار کا دستہ پھر اپنے ہاتھ سے باندھ کے دیا، لے عمیر اگر اتنا ہی شوق ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تلے کو چڑھاتا ہوں اور اب اس تلوار کا حق ادا کری۔ اور اس بچے نے تلوار کا ایسا حق ادا کیا، اسی مارکے میں جام شہادت کو بھی نوش کیا۔ غزوہ بدر کے اندر صحابہ نے جرأت اور شجاعت کی وہ عظیم الشان داستان رقم کی جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی، آپ کے سامنے رکھا تھا۔ 70 قیدی بنائے، 70 کافروں کو قتل کیا۔ ہاں ضمنی طور پہ بعض باتیں قرآن پاک میں اس غزوے کے حوالے سے آئی ہیں، وہ بھی سرسری طور پہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا کہ بعض لوگ دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں، بعض لوگ قتال کر رہے ہیں، بعض لوگ مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگرچہ جہاد کی، غزوہ بدر کی بنیاد مال غنیمت کو اکٹھا کرنا نہیں تھا، لیکن یہ جہاد کی سیکنڈری فضیلت ہے اور بینیفٹ ہے۔ یعنی یہ تو وہ بینیفٹ ہے جو جس نے جہاد کرنا ہے اس کو ملنا ہی ہے۔ جہاد مال غنیمت کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا، لیکن جہاد کے بدلے میں اللہ مال غنیمت دے دیتا ہے۔ جہاد کی بنیاد مال غنیمت نہیں ہوتی، لیکن جہاد کی ایک فائدہ تو ہوتا ہے نا کہ مال غنیمت بھی مل جاتا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ اور اسی کے آگے شاعر نے یہ بھی کہا ہے نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن۔ شہادت ہی مطلوب و مقصود مومن ہے، مال غنیمت اور کشور کشائی یہ اصل نہیں ہے۔ اصل جہاد ہے، زمین کے اوپر اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، زمین میں کلمت اللہ کا کو بلند کرنا، یہ اصل ہے۔ لیکن مال غنیمت کا ملنا یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن بعد ایسے اللہ معاف کرے دریدہ دہن لوگ ہوتے ہیں۔ آج آپ اسی معاشرے میں آج کا لبرل دیکھ لیجئے، وہ محمود غزنوی کے، وہ افغانستان کے، یہاں پہ ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں، یہ جی مال غنیمت کے لیے آئے تھے، یہ سومنات سے، یہ جو سومنات کا مندر ڈھایا گیا تھا اور یہ جو غزنوی نے حملے کیے تھے 17 حملے، یہ اللہ معاف کرے ان بدبختوں نے ان کو لٹیرا اور چور کا، معاذ اللہ۔ وہ جو جہلم کا بیٹھا ہوا مرزا ہے وہ محمد بن قاسم کے بارے میں ہردہ سرائی کرنے لگا کہ اہل بیت کے تعاقب میں آیا تھا، مال کی لالچ میں معاذ اللہ آئے تھے۔ جہاد مال کی لالچ میں نہیں ہوتا۔ ہاں مال غنیمت کا مل جانا اس میں کسی بھی قسم کے چمبے کی بات نہیں، اور آپ کے سامنے ہمارے معاشرے میں ایک پورے کا پورا
فرقہ موجود ہے جو احد کے میدان میں صحابہ کے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے بارے میں کیسی کیسی ہردہ سرائی کرتا ہے. چونکہ یہ پہلا مارکہ تھا، مال غنیمت کے حوال اور مال غنیمت کی تقسیم اور مال غنیمت کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی مارکہ ہے، ابھی تک واضح اور روزے روشن کی طرح عیاں نہیں تھے. تو بعض صحابہ مال اکٹھا کرنے لگے، بعض دشمن کا تعاقب کرنے لگے، بعض قیدی بنانے لگے، 3-4 گروہ ہو گئے. پھر جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا انہوں نے رسول اللہ کو کہا مال تو ہم نے اکٹھا کیا، مال تو ہم نے اکٹھا کیا، ہمارا اس کے اوپر حق ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی الہی سے جواب دیا. اللہ رب العزت نے بھی آسمان سے مال غنیمت کا آپ کو پتہ طویل باب نازل فرمایا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، پہلی آیت یہ اتری کہ مال غنیمت کے بارے میں آپس میں جھگڑا مت کرو، مال غنیمت سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا. یہاں سے پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ لشکر کے اندر ایک دستہ جو مال غنیمت اکٹھا کر رہا ہے، مال غنیمت پہ حق صرف اس کا نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے دشمن کا تعاقب کیا، جنہوں نے دشمن سے جہاد کیا، جنہوں نے دشمن سے قتال کیا، جنہوں نے قیدی بنائے، وہ بھی سارے برابر کے حصے دار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو کہہ دی. اور بدر کے صحابہ یہ کہا کرتے تھے اگرچہ یہ آیات ہمارے بارے میں ہی اتنی ہیں اور ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے ان آیات کو صحابہ کے خلاف پیش کرنا، یہ بھی کم ظرفوں کا کام ہے. یہ تو صحابہ کی ایک انسانی فطرت ہے، ایک آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو رفع کر دیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ سے اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کر دیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے اندر خمس کے جو مسائل ہیں وہ بھی اسی غزوے کے بعد بیان کیے. مختصر بات یہ ہے جو ہمارے سمجھنے سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو رافضی فکر کے لوگ ہیں یا صحابہ کے خلاف بک بک کرنے والے ہیں، آج کے بعد آپ کے پاس یہ دلیل موجود ہے. مال غنیمت کس کا ہوتا ہے؟ جو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، یا امیر لشکر کا، یا لشکر کا امیر جس کو چاہے جس طرح بانٹ دے انصاف کے اصولوں کے تحت. گویا یہ الزام لگانا کہ مال کی لوٹ مار معاذ اللہ، ایسے الفاظ آپ نے سنے ہیں گزشتہ سالوں میں، خود ہمارے پریزیڈنٹ کے پرائم منسٹر کے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکل گئے تھے جہالت کی بنیاد کے اوپر. لوٹ مار کے، لوٹ مار نہیں ہے، مال کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. لوٹ مار تو تب ہو کہ جس نے پکڑنا اسی کا ہے. مال تو پورے لشکر کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے، پوری مسلمان قوم کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے، پوری امت کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو اکٹھا کر رہا ہے اس کو عیب کیسے دیا جائے گا؟ حتیٰ کہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے نا کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر، مشہور حدیث سنی ہوئی ہے نا، ایک چادر. اس کا مطلب ہے جو اکٹھا کر رہا ہے اس کا تو ہے نہیں، تو اعتراض کیسا؟ تو صحابہ پہ پھر اعتراض کیسا؟ جو اکٹھا کر رہا ہے اس کا بھی نہیں ہے. ہاں امیر لشکر کے پاس آئے گا، وہ اس کو تقسیم کر دے گا. گویا مرزا جہلمی کے اور آفتاب اقبال کے اور پرائم منسٹر کے یہ سارے کے سارے الفاظ ردی ہیں. جنہوں نے اکٹھا کرنا ان کا نہیں ہے، انہوں نے آ کے امیر لشکر کو، انہوں نے آ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کروانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیانت اور عدل سے تقسیم کر دینا ہے. اور تقسیم بھی کی تو کتنی عمدہ، یہ باب ایک طویل ہے لیکن جزیات میں قرآن پاک میں آیا اس لیے سرسری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تقسیم بھی کتنی عمدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو آپ کے سامنے رکھا تھا، بھیجا تھا واپس. اور بعض صحابہ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے تھے. ان میں کون شامل تھے؟ حضرت عثمان بھی. حضرت عثمان کو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ میری بیٹی بیمار ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہوا حضرت عثمان کو بھی حصہ دیا گیا. کیوں؟ اس وجہ کہ ان کے پاس عذر موجود تھا، وہ شامل ہونا چاہتے تھے. حتیٰ کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اصول یہ طے پایا کہ جو شامل ہونا چاہتا ہے، جو شامل ہو بھی جائے، مجبوری سے واپس چلا جائے یا کوئی کام سے رک جائے، وہ بھی مال غنیمت میں حصے دار ہے. تو پھر یہ الزام تو بالکل سطحی اور ردی ہو گیا کہ معاذ اللہ صحابہ مال غنیمت کی لالچ میں احد سے ایسے اترے تھے، یہ تھا وہ تھا. ہاں اکٹھا کرنا ایک اضافی بینیفٹ تو ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. یہ مال غنیمت کے حوالے سے سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اس مال غنیمت کی تقسیم کے بھی، گویا بدر میں تقسیم مال غنیمت کے بھی رہنما اصول قیامت تک کے لیے متعین کر دیے گئے.